بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر جدید میڈیکل سائنس نے بے حساب تحقیقات کی ہیں، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہی بہترین طریقہ ہے، یہی کامیابی کا طریقہ ہے، اور یہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح و کامیابی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ دائیں جانب رو باقبلہ ہو کر آرام فرمایا کرتے تھے۔ آج میڈیکل سائنس نے آپ کی اس سنت کے اوپر تحقیقات کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ انسان کے پیٹ کی تھیلی کے ایک طرف دل اور دوسری طرف جگر ہے۔ اگر بائیں پہلو پر سویا جائے تو جگر کا بوجھ دل کو دباتا ہے، اس لیے دل اور معدہ اپنا کام سہولت کے ساتھ اور جلدی نہیں کر سکتے، مگر دائیں پہلو لیٹنے سے انسان کے یہ دونوں پرزے بخوبی اپنا کام کر سکتے ہیں۔ قوت ہاضمہ تیز ہوتی ہے اور پیٹ میں کھانا پک کر آنتوں میں جاتا ہے۔ اگر جگر کا بوجھ پیٹ پر جا پڑے تو پھر اس راہ سے آنتوں کو کھانا نکالنے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جدید میڈیکل سائنس نے اس سنت کے اوپر یہ تحقیق کر کے یہ بھی بتایا ہے کہ بائیں جانب دل ہوتا ہے، اگر اس کروٹ کے بل سویا جائے تو نیند بہت گہری آتی ہے، حتیٰ کہ آدمی اپنے آپ سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، ہلکی آہٹ پر بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ ظاہر ہے کہ ایسی نیند اگر انسان سوئے گا تو وہ اس کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے، اور اگر دائیں کروٹ سویا جائے تو دل معلق یعنی لٹکا رہتا ہے اور شدید گہری نیند نہیں آتی۔ اس طرح خدا نخواستہ کسی بھی ناگہانی خطرے کی صورت میں انسان اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر سکتا ہے، اور صبح کی نماز کے لیے بھی آسانی سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر اگر صبح کے وقت کہیں آرام فرماتے تو دایاں بازو کھڑا کر کے ہتھیلی پر ہاتھ رکھ کر آرام فرماتے، تاکہ زیادہ گہری نیند نہ آئے اور نماز فجر قضا نہ ہو۔ اسی طرح اگر انسان سنت کے مطابق یعنی دائیں کروٹ پر اگر نہ سوئے تو اور بائیں کروٹ پر سونا شروع کر دے تو اس سے ہیجان پیدا ہوتا ہے، ہیجانی کیفیت، ذہنی کنفیوژن، بے آرامی اور ذہنی دباؤ سے بھی انسان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اگر یہی قبلہ رو ہو کر دائیں کروٹ کے اوپر اگر سویا جائے تو انسان ہیجانی کیفیت، کنفیوژن، بے آرامی، بے خوابی، ذہنی دباؤ، ایسی تمام بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں میں یہ طریقہ صدیوں سے رائج ہے، اور یہی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سونے کے اسلامی طریقے یعنی دائیں کروٹ سے سونے والوں کو دل کے امراض خصوصاً بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک نہیں ہوتے، اور نہ ہی دل کی حرکت سست ہوتی ہے، دل لٹکا رہتا ہے اور اس کی حرکت میں روانی اور باقاعدگی ہوتی ہے، جبکہ بائیں کروٹ سونے سے دل پسلیوں سے لگ جاتا ہے اور اس کی حرکت سست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میڈیکلی ایک اور تحقیق کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر بائیں طرف سویا جائے تو اس سے ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ دل بائیں طرف ہوتا ہے، اور بائیں کروٹ سوتے وقت انسان کے معدے اور آنتوں کا بوجھ دل پر پڑتا ہے، یوں دل پر فزیکلی پریشر بڑھتا ہے، اور جب دل کے اوپر پریشر ہوتا ہے تو
تو پھر انسان کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، جیسے کسی نے دل کو پکڑ رکھا ہو۔ آج سائنس کی دنیا نے الحمدللہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کی حکمتوں کو بیان کیا ہے کہ یقیناً انسان کے لیے بہترین آرام یہی ہے کہ وہ دائیں کروٹ کے اوپر رو باقبلہ ہو کر سوئے۔ رات کو سوتے وقت دائیں طرف کروٹ لے کر سونا چاہیے، کیونکہ بائیں طرف معدہ اور دل واقع ہوتے ہیں۔ بائیں طرف کروٹ لے کر سونے سے ان دونوں اعضاء پر دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنا فعل درست طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ سوتے وقت جسم پر کم سے کم کپڑا اور لباس ڈھیلا ہونا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد بائیں طرف مستقل سوتے رہنے سے دل کے امراض پیدا ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے، اور اسی طرح کئی پیٹ کے امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں، مثلاً گھبراہٹ، قبض، آنتوں کے امراض وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انسانی صحت کے لیے یہی بہترین ہے کہ وہ رات کو سوتے وقت دائیں کروٹ پر سوئے اور رو باقبلہ ہو کر سوئے۔